हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेम जो बुक कवर आपको नज़र आ रहे हैं यही डिज़ाइन करेंगे। और जो कलर कम्बिनेशन है और इसमें असल मसला जो हम आपका हल करेंगे उस साइज़ का। हम साइज़ क्या लें, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। हालांकि मैंने हर वीडियो में साइज़ के बारे में बताया, लेकिन इस पर मैंने कुछ डिटेल से बता दिया है कि इन पेज में हमारा पेज का क्या साइज़ है और हम यहाँ पर जब बुक कवर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या साइज़ मैं रख रहा हूँ। तो तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम साइज़ की बात करेंगे, फ़ोटोशॉप अपना ओपन करेंगे, फिर आगे जाकर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से फ़ाइल लेते हैं, न्यू फ़ाइल, और यहाँ पर हमने इंचज़ में कन्वर्ट करना है। इंचज़ में हमें समझने में आसान होता है। तो उसके बाद मैं जाकर इन पेज में आपको दिखा देता हूँ जो हमारा पेज का साइज़ है। देखिए, ये पेज का साइज़ है, ऊपर देखिए 6x8, यानी 8 इसकी हाइट है, 6 इसकी विड्थ है। तो इसका फ्रंट पेज का डिज़ाइन बनेगा। तो 6 विड्थ है तो हमने इसको 13 रखा। 6 6 दूने 12, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, बल्कि 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। आधा आधा इंच कटिंग में चला जाएगा और एक सेंटर यानी बीच में जो हमारी बाइंडिंग में जगह चली जाती है वो रख देंगे। हाइट इसकी 8 थी तो हमने 9 रखा, यानी एक इंच हमने ज़्यादा रखा। और ऊपर जो हमने 13 रखा है उसकी वजह ये थी कि 6 इंच का हमारा पेज था, हमने 12 रखना था, 1 इंच और बढ़ा दिए। तो इसी तरह 2 इंच हमने बढ़ा दिए। अब यहाँ पर देखें, जब हमने पेज लिया तो इस तरह का हमारे पास साइज़ आ चुका है। और आधा आधा इंच हमने साइडों से गाइडलाइन रखा। आधा आधा इंच रखने के बाद 13 से 12 बज गए। अब सेंटर में जो हम बाइंडिंग के लिए जगह बनाएंगे तो वो भी आधा इंच ही होगी, तो हम डिज़ाइन आधा इंच कम रखेंगे। इस तरह अप और डाउन जो हमारा जो फुटर और हेडर है उस पर भी मैंने आधा आधा इंच रखा। उसके बाद मैं यहाँ से आता हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए, रेक्टेंगल टूल लिया मैंने। और जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसके एजेस देखे बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है। इसको कर्व करने के लिए यहाँ पर आए रिड्यूस पे, इसको मैंने 100 कर दिया। अब देखें इसकी गोलाई ज़्यादा हो जाएगी, ये रिड्यूस हो गया ज़्यादा। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना होगा। यहाँ से यहाँ आना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जो एजेस जो डॉट्स बने हुए हैं उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने कीबोर्ड से जो लेफ़्ट की तरफ जो एरो का बटन है उसको दबाएं और ये वाला डॉट डिलीट करें। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से पेन टूल में जाएंगे, डिलीट वाला प्रेस करिए। आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसकी थोड़ी सी अपने हिसाब से सेटिंग करना ज़रूरी है ताकि ये खूबसूरत लगे। तो थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, इसकी गोलाई को थोड़ी अच्छी बना रहा हूँ। इस तरह राइट साइड पे भी मैंने एक एंकर पॉइंट को ऐड कर डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, तो जो बिगड़ गया है उसको सेट करूँगा। यहाँ पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको राइट की तरफ थोड़ा सा खींचना है। तो ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। तो दोनों तरफ जो हमने लाइनें खींची है उसको इस तरह हमने बना दी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह ये देखिए बैकग्राउंड को मैंने क्या करना है, कॉपी बनानी है। ये बैकग्राउंड को अनलॉक करना है, इसको डबल क्लिक कर दिया और ओके कर दिया तो ये अनलॉक हो गया। इस पर मैंने एक डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रेडियंट्स के बजाय मैं पैटर्न अप्लाई करूँगा। पैटर्न जो हमारा बैकग्राउंड में कोई जाली शाली बनती है वो करूँगा, लोड पैटर्न करूँगा। यानी हमारे पास इन पेज फ़ोटोशॉप में तो पैटर्न नहीं थे। अलबत्ता मैंने पिछले वीडियोस आप देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने पैटर्न बनाना सिखाया था, हमारे एडवांस ट्यूटोरियल में भी है। तो वो वाला पैटर्न यहाँ मैंने सेव भी किया था अपने पास। तो जब मुझे ज़रूरत होगी या दोबारा मैं जब फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करूँगा तो इस तरह लोड करूँगा जो मैं अभी लोड कर दिया। तो हमारा बैकग्राउंड इस तरह बन गया। अब मेरे पास ये इमेज है, तो इस इमेज में से ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ से उठाना है। यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है गुंबद खज़रा, इसी को मैंने अपनी इमेज पर ये डायरेक्ट ये सिलेक्शन टूल की मदद से ही मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ हम कारीगरी देखें, मैं इसको सिलेक्शन नहीं करूँगा बल्कि मैंने इसकी क्लिपिंग मास्क ले ली यहाँ से। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल लेने के बाद ब्रश टूल और क्लिपिंग मास्क की मैंने आपको ये बताया था कि जब हम ब्लैक कलर मास्क के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये एरेज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जितना मैं ब्लैक कलर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखिए ये ब्रश टूल है और कोई एरेज टूल नहीं है, बल्कि ये वही मास्क मैंने लिया था लेयर पैनल में। फिर उसके बाद मैंने ब्रश टूल लिया, उसका कलर आपके सामने। अगर आपको ये समझ नहीं आ गया तो 2-3 मरतबा रिपीट कर ले, इस वीडियो को दोबारा देखें, यहाँ से 1-2 मिनट पीछे करके। यहाँ देखें लेयर में, देखें 1 लेयर में ब्लैक कलर जो आपको नज़र आ रहा है,
اب اس کے بعد دیکھیں میں نے جیسے امیج پر اپنا کلک کیا پھر بلیک کلر آ گیا، تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لیئر پینل میں آپ نے ماسک کو ہی سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو آپ بلیک کلر اپلائی کریں گے تو یہ ایریز کا کام کرے۔ اسی طرح جہاں پر آپ کو برش کی بالکل باریک کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے اپنا برش بالکل باریک کرنا ہے، اسی طرح آپ نے ان سب کو اریز کر دینا ہے۔ تو جب یہ سارا اس طرح اریز ہو جائے گا، اچھا اس سے ہم اریز کیوں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یا ڈائریکٹ سلیکشن یا میجک وان ٹول کی مدد سے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ لانے میں مشکل ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب اسی جگہ اگر میں وائٹ کلر فل کرنا شروع کر دوں تو یہ دوبارہ سے اس کا بیک گراؤنڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس لیے ہم تاکہ بعد میں ہمیں پریشانی نہ ہو، یا اگر کوئی جگہ ہم زیادہ کاٹے، اریز زیادہ کرے کسی جگہ کو، تو اس کو ہم دوبارہ لانے میں صرف وائٹ کلر ہی ہم یوز کریں گے۔ تو اسی طرح میں نے تھوڑی سی سپیڈ اپ کر کے آپ کو یہ اریز کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی تھوڑی سی اس طرح سیٹنگ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ اور شیپ اپلائی کرنا۔ اچھا یہ میرے پاس کچھ ٹیکس ہیں جو ہیڈنگ کے طور پر میں یوز کروں گا۔ ان پیج سے میں نے ٹائپ کیا، ای پی ایس فائل کنورٹ کر دیا، اور یہاں پر میں نے ایک فولڈر بنانا ہے ای پی ایس کے نام سے۔ میں ہمیشہ ڈیسک ٹاپ پہ ای پی ایس کے نام سے فائل بناتا ہوں تاکہ جو بھی ای پی ایس ٹیکسز جو میں کنورٹ کرتا ہوں تو وہ یہاں سیو ہوئی۔ میں عنوان کے نام سے اسی فائل کو میں سیو کر رہا ہوں، یہ ہماری ٹائٹل ہے، اور یہاں آ کر اوپن کرنا ہے۔ اسی فائل کو میں نے اوپن کرنا ہے 300 ریزولیوشن میں۔ اس کے بعد ہم نے کوئی بھی ایک ہیڈنگ اٹھانا ہے اور اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے۔ وہ دیکھیے گا کہ ہم ہیڈنگ کو بڑا کیسے کریں، چھوڑا کیسے کریں، اور پھر قریب قریب کیسے لائیں۔ ہم نے اسی طرح یہ جو سلیکشن ٹول تھا اسی کو لیا اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر کے وہاں سے کنٹرول ایکس سے ہم کاٹتے ہیں، کنٹرول وی سے ہم پیسٹ کرتے ہیں۔ کٹ اور پیسٹ کا کام ہے یہ سارا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا۔ اب میں نے اسی ٹول کی مدد سے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا قریب قریب لانا ہے۔ یہ والا ٹول میں نے دوبارہ لیا اور اس کے جو نقطے ہیں میں تھوڑا سا نیچے کر لوں گا، اور جو یا اور سا ہیں یہ جو شیپ ہیں اس کو میں تھوڑا سا قریب کر لوں گا۔ اس طرح بھی میں تھوڑا سا سپیڈ سے کروں گا کام۔ تو یہ سارا کام میں نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ان سب کو قریب کرنا ہے، یہ اس کے قریب آ گیا۔ اب ان کی یہاں پر میں نے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے دوبارہ جا کر میں نے شیپ ٹول لینا ہے، اور سب سے ٹاپ پر میں نے یہاں پر لیئر پہ نیو لیئر لے کر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائپ کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے ٹیکسٹ کے نیچے اس لیئر کو رکھا، یہ دیکھیں اب اس کے ایجز کم تھے، جو ریڈیوس تھا میں نے 200 رکھا تاکہ مجھے ایجز جو اس کے ریڈیوس زیادہ نہ چاہیے مجھے۔ کنٹرول ٹی پریس کیا، جب اس کی سلیکشن ہو جاتی میں نے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کیا اور یہاں لا کے رکھ دیا ہے میں نے۔ اب جیسے میں اچھا اس کی جو کلر ابھی دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ڈارک کلر ہے، یہ میں بعد میں لائٹ کروں گا۔ میں نے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول اب یہاں سے بھی لیا، اور اسی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لینے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو میں نے سلیکٹ کر کے رائٹ کی طرف کھینچا۔ اب اس کے بعد میں نے اس کو رائٹ کی طرف لیفٹ کی طرف اس کو کھینچیں گے۔ اچھا یہ جو کھینچنے کا طریقہ ہے نا، یہ ہم اپنی کی بورڈ سے جو ایرو کا بٹن ہوتا ہے لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، اور اس طرح اپ ڈاؤن، وہی ہم پریس کر رہے ہیں، تو اسی کی مدد سے یہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور رائٹ ٹو لیفٹ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ڈارک کلر کے اوپر ڈارک نظر نہیں آتا تو ہم اپنا ٹیکسٹ کا کلر وائٹ کریں گے۔ اس کا کلر ہم اس طرح وائٹ کریں گے، یہ ہم نے وائٹ کر دیا تو یہ اب صحیح نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جو یہاں پر اچھا اب شیڈو بنا رہے ہیں۔ ڈوپ شیڈو بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، بلینڈنگ موڈ میں جانا ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم نے اس طرح شیپ لیا، اس کو گروپ کر کے پھر اس گروپ کو مرج کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں یہ فلٹر میں، بلر میں، اور گازنگ بلر لے لیں گے، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا بلر ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ بلر میں جائیں گے، موشن بلر لے لیں گے، اور اسی کو بھی تھوڑا سا ڈسٹینس جو اس کا ہے وہ بھی بڑھا دیں گے۔ تو یہ اسی طرح یہ ہمارا ایک جو شیڈ ہے وہ آ چکا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں نے قریب کرنا ہے، پتلا کرنا ہے۔ اب اسی کو برش ٹول کی مدد سے بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، اور جو آپ کا ڈراپ شیڈو ہوگا بلینڈنگ مود میں وہاں پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص جگہ پر آپ کو شیڈو چاہیے ہوگا تو وہاں بنا دیتے ہیں، اور بلینڈنگ مود میں یہ پوری شیپ پر یہ شیڈو اپلائی ہو جاتا ہے جو ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ اس لیے مجھے مخصوص جگہ پہ ضرورت ہے تو اس لیے میں نے صرف یہاں پر بنا دیا۔
اب اس کے بعد اس کی اوپیسٹی کم کریں گے تو یہ شیڈو تھوڑا سا ہلکا یعنی لائٹ بھی ہو جائے گا، تو اس طرح اچھا لگے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے، یہ باریکیاں ہوتی ہیں، یہی خوبصورتی ہوتی ہے آپ کے ڈیزائن میں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی کلر کو میں نے لائٹ کرنا ہے، جو اوپر کا جو ہم نے شیپ بنایا تھا، اور سیم ہی یہی جو ہمارا ٹیکس ہے اس پر میں نے ڈراپ شیڈو اپلائی کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں شیڈو میں یہاں سے اپلائی کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس میں چاروں طرف سے مجھے شیڈو چاہیے تاکہ ہمارا ٹیکس اٹھا ہوا لگے اور جو کہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک یہاں سے اس کی اسپریڈ، سائز اور ڈسٹینس وغیرہ میں بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اور بھی ابھرا ہوا نظر آئے۔ اب یہ جو شیڈو ہیں، شیڈو کا بھی کلر میں نے چینج کرنا ہے، یعنی یہی گرین کلر کا شیڈ میں نے کرنا ہے۔ اس پر میں کیا کروں گا، ڈبل کلک کروں گا کلر اوورلے پر جا کر، یہاں سے اس کا شیڈ کا جو کلر ریڈ آ رہا ہے اس کو میں گرین کر دوں گا، تو یہ اس طرح گرین ہو جائے گا۔ تو تقریباً ہمارا ڈیزائن ریڈی ہے، البتہ کچھ چیزیں ہیں جو میں اسپیڈ اپ سے یہاں سے وہاں ڈال لوں۔ ہماری جو پہلے ایک بک ڈیزائن تھی وہاں سے میں یہ فائلیں اور یہ چیزیں اٹھا کے بس صرف یہاں لگا رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی بک بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، اس کو اسکین کر کے پھر اس طرح صاف کیا جاتا ہے، تو وہ اس پر الگ سے میرے بہت سارے ویڈیوز بنے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ ٹیکسٹ میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں۔ یہ سارا اسپیڈ اپ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہر بار مجھے کرنی ہوتی ہے، اور تقریباً میں اس ویڈیو کے شروع میں بھی کر چکا تھا، جو اوپر ٹائٹل یا جو ٹیکسٹ ہم لا چکے تھے اور اس کو کٹ کر کے قریب کرنا، چھوٹا کرنا، کلر کرنا، یہ ساری چیزیں میں وہاں کر چکا تھا، اس لیے میں اس کو اسپیڈ اپ کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ نیچے جو ہمارا شیپ تھا اس کی میں نے کاپی لینی ہوگی، اور اچھا یہ دیکھیں کہ میں لائنیں کس طرح لے رہا ہوں، یہ بھی وہی شیپ ٹول کی مدد سے ہی لے رہا ہوں۔ اب یہاں پر میں نے ایک لوگو بھی لگانا ہے، یہ لوگو میں لا کے یہاں پر لگا رہا ہوں، اور لائن ختم کر رہا ہوں، فل وائٹ کر رہا ہوں۔ اب یہی جو شیپ ہمارا ڈارک گرین نظر آ رہا ہے، اسی ڈارک گرین کی میں نے ایک کاپی لینی ہے، جس کو رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے نا ہم نے اس کو ریڈیوس بڑھانا ہے اس کو۔ تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا تقریباً